حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے ایک بیان کے بعد کہا کہ حضرت اتنا کہہ رہے ہیں آپ لوگ حجاب اور پردے کے بارے میں، یہاں پاکستان میں سننے والا کون ہے؟ اور آپ لوگوں کی ان تقریروں کا فائدہ کیا ہے؟ ہر دن بے حیائی بڑھ رہی ہے، ہر دن حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگ بولتے ہیں بہت شاندار بولتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو حضرت نے فرمایا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں گے کہ ہمیں بولنے کا حکم تھا تو ہم بولتے رہے، بس یہ فائدہ ہے، اس کے لیے ہم بول رہے ہیں۔ کتنا اثر ہو رہا ہے وہ آنکھوں کو ہماری بھی دکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم برابر بولتے رہیں گے، ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم بولیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ علماء اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ بولتے رہیں گے، آپ کا خطیب آپ کو خطابت کے ذریعے چوکنا کرتا رہے گا، جلسوں کے ذریعے پروگراموں کے ذریعے آپ تک بات پہنچتی رہے گی، لیکن کیا یہ سننا سنانا مسئلے کا حل ہے، یا یہ کہ اس بات کو سننے کے بعد متفکر ہو جانا، بے چین ہو جانا، تڑپ جانا اور کم سے کم اپنے گھر کو بچانے کی فکریں شروع کر دینا، یہ مسئلے کا حل ہے؟ تو وہ ہو نہیں رہا، بہت کم ہو رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے گھروں کو ایمان اور دین سے جوڑنے کی فکر نہیں کر رہے۔ گھروں میں دیکھا، بعض جگہ بہت سے سفروں میں بھی گھروں میں دیکھا، دیندار لوگ ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، بڑی سی داڑھی ہے، سب کچھ ہے ان کے گھر میں، ان کے بچوں کو دیکھا تو بچوں کی وضاقت، بچوں کا لباس دیکھ کر اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج اس معصومیت میں یہ ننگا پن ہے تو یہ جوان ہو کر کس قدر بے حیا بچی بننے والی ہے۔ ماں باپ کو احساس، ماں باپ کو کہ کیا کریں مولانا، بازار میں ایسے ہی مل رہی، ریڈی میڈ کا دور ہے، تو ریڈی میڈ میں اگر آپ کو ننگا پن ملے تو ننگے رکھو گے بچیوں کو، یا اپنی عورتوں کو سینا سکھاؤ گے، پرونا سکھاؤ گے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی چاہت کے مطابق لباس بنا کر اپنی بچیوں کو پہناؤ گے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لباس کا معاملہ معمولی سا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، یہی لباس ان کی فکروں کو بدلے گا، ان کے مزاج کو بدلے گا، ان کی سوچ کو بدلے گا، ان کی چاہتوں کو بدلے گا، ان کے جذبات کو بدلے گا، سب بعد میں آگے چل کے نظر آئے گا۔ اب تو ہم سمجھ رہے بچے ہیں چھوٹے، بھئی کیا کچھ بھی بنا لو، کچھ بھی کر لو۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس نظریے سے اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کس نظریے سے ہم اپنے گھروں کو سنبھال رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے دین کی حفاظت، بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدے کی حفاظت۔ اعمال کتنے خراب ہو جائیں، ایمان سلامت ہے تو یا تو شروع ہی میں اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جا سکتا ہے، ہو سکتا اللہ کسی پہ فضل فرمائے، اس کا کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، شرط ہے کہ ایمان سلامت ہو تو سیدھے سے جنت پہ بھیج دیں گے، چاہے بہت بڑا نافرمان ہو، بے نمازی ہو، گناہ گار ہو، اسے بھی اللہ معاف کر سکتے۔ لیکن اگر ایمان ہی سلامت نہیں، عقیدہ ہی اپنا درست نہیں، تو آپ کتنے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بستی میں کتنے نیکوکار کیوں نہ سمجھے جاتے تھے، وہ اسے اللہ نہیں معاف فرمائے، اس کے لیے جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ابدی جہنمی بننے کے لیے، کفر بھی کافی۔ شرک و کفر، نفاق، تینوں چیزیں جہنم میں لے جانے والی۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات کا قائل ہونا جس کا انکار کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس بات کا انکار کرنا جس کا اقرار کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بات بھی اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے تو ایمان میں سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مومن بھی۔ جن چیزوں پر ایمان لانا مومن بننے کے لیے ضروری ہے،
ان چیزوں سے آپ واقف نہیں، آپ کی بیوی واقف نہیں، آپ کے گھر کے بچے کیسے واقف ہوں گے؟ پتہ ہے ہم لوگ تو ایسا کرتے نہیں، لیکن کبھی اگر ایسا کیا جائے کہ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو ایک طرف سے کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی کن باتوں کو مان کر آپ مومن کہتے ہیں اپنے کو، اپنے آپ کو آپ مومن کہتے ہیں نا، بھائی میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کن باتوں کو مان کر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے جو نہیں بتا سکیں گے۔ وہ تو سمجھیے اجمالی ایمان ہے، اس لیے ہم اس کو مان لیتے، یعنی سب یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اہل السنت والجماعت ہیں، ہم جو بھی مسلمانوں کے عقیدے ہم سب مانتے ہیں، ایسا کہہ کے بھی مومن ہیں، اسلام میں ہیں، لیکن اگر جانتے نہیں ہیں تو بچ جائیں گے کیسے؟ اگر کوئی دوسرا بھٹکا دے گا، فریب میں مبتلا کر دے گا، تب کیسے بچ جائیں گے؟